بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اس وقت پوری حویلی کی صفائی کر رہی تھی۔ وہ اپنے کام میں بہت مہارت رکھتی تھی، اس لیے اکیلی بھی پوری حویلی کی صفائی کر سکتی تھی، لیکن وہ اکیلی صفائی نہیں کر رہی تھی بلکہ اس کے ساتھ اور بھی ملازمائیں موجود تھیں جو کہ اس کے ہمراہ ہی کام کر رہی تھیں۔ وہ اس وقت ایک سٹور روم میں صفائی کرنے کے لیے اکیلی آئی تھی، چونکہ حویلی بہت ہی زیادہ بڑی تھی، اس لیے سب ملازمائیں ایک ایک کر کے کمرے میں گئی تھی تاکہ جلدی سے صفائی کی جائے۔ اور اس کے حصے میں ایک سٹور روم آیا تھا کہ جو کہ بہت ہی گندا پڑا تھا۔ اس نے سارے روم کا جائزہ لیا اور سوچا کہ کہاں سے شروع کروں، تو اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ اس نے سر جھٹک کر اس کمرے کی ایک طرف سے صفائی شروع کر دی۔ وہ ابھی اسی کام میں مصروف تھی کہ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ اس نے جلدی سے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس نے جلد ہی اس کمرے کی ایک سائڈ صاف کر لی جہاں سے اس نے شروعات کی تھی۔ اس نے وہاں سے دوسری سائڈ پر جانے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ اس کے پاؤں میں کوئی چیز آئی اور زمین پر جا گری۔ اچانک گرنے کی وجہ سے اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ بلند ہوئی تھی، لیکن اس بند کمرے میں اس کی آواز باہر نہیں گئی تھی۔ وہ کراتی ہوئی اٹھی اور اپنی کوہنی کو اوپر کر کے دیکھنے لگی جہاں پر بہت ہی زیادہ درد ہو رہا تھا۔ اس کی کوہنی بہت بری طرح زخمی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دوپٹے کا ایک کونا پھاڑ کر اپنے بازو پر باندھا اور پھر سے کام کرنے میں مصروف ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر وہ بغیر صفائی کے باہر جائے گی تو کیا ہوگا۔ جیسے جیسے وہ کام کر رہی تھی ویسے ویسے ہی اس کا درد بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے ایک جگہ پر بیٹھ گئی تاکہ کچھ آرام کر سکے، کیونکہ اس درد کی وجہ سے اس کا بازو بھی نہیں ہل رہا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی جب اچانک اسے اپنے قدموں میں کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا، کیونکہ اس کے سامنے ایک عدد پائل پڑی ہوئی تھی اور وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس نے اس پائل کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے اس پائل میں موجود نگوں کو چھوا تو اسے بہت اچھا محسوس ہوئی اور خود بخود ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے لگا کہ شاید یہ پائل کسی کی کھو گئی ہوگی، اس لیے یہاں پر گری ہے۔ اس نے سوچا کہ میں یہ پائل اپنے پاس رکھ لیتی ہوں، لیکن پھر خیال آیا کہ یہ میری ملکیت نہیں ہے جو اسے میں اپنے پاس رکھ لوں۔ وہ اٹھی اور اس پائل کو اس کمرے میں موجود کھڑکی میں رکھ دیا تاکہ جس کی بھی ہو وہ یہاں سے لے جائے۔ وہ وہاں سے پلٹ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ اپنے کام میں اتنی مگن تھی کہ اسے یہ محسوس ہی نہ ہوا کہ اسے چوٹ لگی ہوئی تھی، لیکن اس کے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ اب اسے درد نہیں ہو رہا تھا، اس لیے وہ اس بات کو بھول گئی تھی۔ اس نے اپنی کوہنی پر سے اس بندھے ہوئے کپڑے کو اتارا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس کی کوہنی پر کسی بھی قسم کی چوٹ کا نشان نہیں تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اسے یہاں پر کچھ عجیب عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ منٹوں کے بعد اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی 2 قدم پیچھے ہوئی، کیونکہ سارا کا سارا سٹور روم خود بخود صاف ہو چکا تھا اور حیرت سے بار بار ارد گرد دیکھتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ اس سب سے بہت ڈر گئی تھی۔ اب تو وہ خوف سے بھی کانپنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ ابھی اس سب سے باہر ہی نہیں نکلی تھی جب اسے عجیب عجیب قسم کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ آوازیں اس کے کانوں تک آ رہی تھیں۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے آواز میں بولا کہ کون ہے، یہاں سامنے آؤ۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ اچانک اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کا دل دہل گیا، کیونکہ سامنے ہی امی کیا کر رہی ہیں؟ آپ رہنے دیں، میں کر دیتی ہوں۔ آپ جانتی ہیں کہ آپ کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے اور آپ پھر بھی کام کر رہی ہیں۔ آپ میری بات کبھی نہیں مانتی، آپ مجھے ابھی بھی بچی سمجھتی ہیں۔ وہ اپنی ماں سے کہہ رہی تھی جو کہ بیمار ہونے کے باوجود کام میں لگی ہوئی تھی۔ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، تم سوئی ہوئی تھی تو میں نے تمہیں جگانا ٹھیک نہیں سمجھا، اس لیے خود ہی کر رہی ہوں۔ اپنی ماں کی بات سن کر وہ انہیں کمرے میں چھوڑ آئی تھی اور خود وہی کام کرنے لگی جو کہ اس کی ماں کچھ دیر پہلے کر رہی تھی۔ اس کا نام دعا تھا، جو کہ 18 سال کی تھی۔ وہ ان پڑھ تھی کیونکہ گاؤں میں کوئی بھی اسکول نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکی تھی۔ اسے پڑھنے کا بے حد شوق تھا، لیکن وہ اپنا یہ شوق پورا نہیں کر پائی تھی۔ اس کے والد حیات نہیں تھے، جس کی وجہ سے اس کی امی پر ساری ذمہ داری آ گئی تھی۔ اس کے والد کچھ سالوں پہلے ہی فوت ہوئے تھے۔ وہ اپنے والد محترم سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی تھی، لیکن قسمت کی ستم ظریفی تھی کہ وہ ان کے ساتھ اس دنیا میں نہیں تھے۔
جب اس کے والد کی ڈیتھ ہوئی تھی اس وقت اس کی بہت بری حالت ہوئی تھی، وہ ڈپریشن میں جا چکی تھی۔ وہ اپنے باپ کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی۔ اس کے والد کی وفات کے بعد سے اس کی ماں گاؤں کے چودھری کے گھر میں ملازمہ کی حیثیت سے کام کرتی تھی۔ اس گاؤں کا چودھری بہت ہی ظالم قسم کا انسان تھا۔ وہ اس گاؤں کے تمام لوگوں پر ظلم و ستم کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ جب تک وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچا لیتا تھا اس کا کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا تھا۔ اس گاؤں کے لوگ اس سے بہت پریشان تھے، لیکن اس کو کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ گاؤں کی پولیس بھی اس چودھری کے ساتھ ہی تھی۔ وہ چودھری کے ہر جائز ناجائز کام میں اس کا بھرپور ساتھ دیتی تھی۔ اگر چودھری کسی کو قتل بھی کروا دیتا تو کوئی بھی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس گاؤں کے لوگ غلاموں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، لیکن آج تک کوئی بھی ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ گاؤں کے سارے لوگ اس ظالم چودھری کو ناپسند کرتے تھے، لیکن ان کے ناپسند کرنے سے کچھ بھی صحیح نہیں ہونا تھا۔ اب تو یہ صرف اللہ ہی جانتا تھا کہ ان لوگوں کو کب اس غلامی سے نجات ملنی تھی۔ دعا کی ماں صوفیہ، جو کہ ایک نہایت ہی اچھی اور خوش مزاج خاتون تھی، وہ یہاں کے مظالم سہ سہ کر پتھر کی ہو چکی تھی، لیکن وہ اپنی بیٹی سے بہت نرمی سے پیش آتی تھی، کیونکہ وہ ان کی واحد کل کائنات تھی۔ صوفیہ اپنے شوہر کی وفات کے 2 سال بعد سے شوگر کی مریض بن گئی تھی۔ گاؤں میں کوئی ہسپتال نہیں تھا، اس لیے وہ اچھی طرح ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ وہ گاؤں میں موجود کسی حکیم سے ہی دوا کھاتی تھی، جس سے وہ قدرے بہتر تھی، لیکن مکمل ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ وہ جب تک دوائی کھاتی رہتی تب تک ہی ٹھیک رہتی تھی۔ وہ روز معمول کے حساب سے چودھری کی حویلی میں کام کرنے جاتی تھی۔ جب صوفیہ بیگم چودھری کی حویلی میں چلی جاتی تو گھر میں دعا اکیلی ہی رہ جاتی تھی۔ جب دعا کے والد زندہ تھے تب اس کی ماں حویلی میں کام کرنے نہیں جاتی تھی، لیکن اب کام کرنا اس کی مجبوری بن چکا تھا۔ اس گاؤں کا چودھری ایک عیاش آدمی تھا۔ اس نے گاؤں کی بہت سی لڑکیوں پر نظر گاڑے رکھی تھی۔ اس نے گاؤں کی کئی لڑکیوں سے زبردستی شادی بھی کی تھی، جس کی وجہ سے کئی لڑکیاں تو زہر کھا کر مر گئی تھیں، اور کئی کو اس نے طلاق دے کر اس حویلی سے نکال باہر کیا تھا۔ یہاں کے لوگ اس ظالم انسان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہی آج تک وہ ایسے ہی یہاں کے سب لوگوں پر ظلم کرتا آیا تھا۔ اگر کوئی اس کو مارنے کی بھی کوشش کرتا تو پتہ نہیں وہ ایسا کیا کرتا تھا کہ وہ انسان خود کو خود اپنے ہی ہاتھوں مار دیتا تھا، جس کی وجہ سے اب لوگوں نے اسے مارنے کا خیال ہی اپنے ذہن سے نکال دیا تھا۔ جب ووٹوں کی باری آتی تھی تو چودھری زبردستی کر کے سب لوگوں سے ووٹ حاصل کرتا تھا، مگر جب کوئی شخص اس کو ووٹ دینے سے انکار کر دیتا تھا تو وہ اس کو جان سے مار دیتا تھا۔ وہ چودھری پورے گاؤں کے لیے شیطان تھا۔ سب لوگ ہی اس سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے، لیکن اس چودھری کو کسی کی بھی نفرت سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کے لیے وہ خود ہی کافی تھا۔ دن اپنی رفتار کے ساتھ گزرتے جا رہے تھے۔ کچھ دنوں سے اس کی ماں صوفیہ بیگم کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ زیادہ کام نہیں کر پاتی تھی۔ وہ اپنی خراب صحت کے باوجود بھی چودھری کی حویلی میں کام کرنے کے لیے جاتی تھی۔ اگر وہ چودھری کی حویلی میں کام کرنے کے لیے نہ جاتی تو اسے پورے مہینے میں کیے گئے کام کی تنخواہ بھی نہیں ملنی تھی، جس کی وجہ سے اسے وہاں پر کام کرنے کے لیے جانا پڑتا تھا۔ روزانہ کام کرنے کی وجہ سے اس کی صحت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے حویلی سے کچھ دنوں کی چھٹیاں مانگی تھیں، کیونکہ وہ کام کرنے کی حالت میں نہیں تھی، لیکن حویلی والوں نے اسے کوئی بھی چھٹی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ جب صوفیہ نے اپنی خراب صحت کا بتایا تو ان لوگوں نے اس کا مزاح اڑایا۔ یہ صرف چھٹیاں کرنے کے بہانے ہیں، جس پر صوفیہ دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ اب اسے ہر حال میں وہاں پر کام کرنے کے لیے جانا تھا، لیکن اس کی خراب حالت اسے کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ کچھ دن وہاں پر کام کرنے سے اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ وہ ایک دن کام کرنے کی وجہ سے بہت تھک گئی تھی۔ وہ حویلی میں موجود اپنا سارا کام ختم کر کے گھر کی طرف روانہ ہو رہی تھی، جب اچانک کمزوری کی وجہ سے اسے چکر آنے لگے اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر جا گری۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں پایا۔ صوفیہ آہستہ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب دعا نے اپنی ماں کو سہارا دے کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگوائی، کیونکہ بغیر ٹیک کے اس سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، صوفیہ نے اپنی بیٹی دعا سے پوچھا کہ میں گھر کیسے آئی؟ تو دعا نے پہلے تو اپنی ماں کو خوب ڈانٹا اور پھر بتایا کہ گاؤں کی کچھ عورتیں جو کہ اس راستے سے گزر رہی تھیں جہاں پر آپ بے ہوش ہوئی تھی، تو انہوں نے ہی آپ کو گھر تک پہنچایا ہے۔ جب آپ گھر آئیں تو آپ کو دیکھ کر میرا دل ہی دہل گیا تھا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، آپ پھر بھی حویلی میں کام کرنے چلی گئیں۔ آپ میری کوئی بات نہیں مانتی ہیں۔ دعا اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر ان سے شکوے اور شکایت کر رہی تھی، جبکہ اس کی ماں
اس کی اس بات پر مسکرا دی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دعا بھی حساس لڑکی ہے، وہ کسی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، وہ چاہے پھر کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ کسی برے انسان کو بھی نہیں چھوڑتی تھی۔ وہ ایک بہادر لڑکی تھی جس کو زندگی نے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ دعا نے اپنی ماں سے کہا کہ اب آپ اس حویلی میں کام کرنے نہیں جائیں گی، اب سے آپ صرف اور صرف گھر میں آرام کریں گی، اور میں اس معاملے میں آپ کی ایک نہیں سنوں گی۔ آپ اس بات کو اچھے سے جانتی ہیں کہ میں کتنی ضدی ہوں۔ اس کی بات سن کر صوفیہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا تھا جس پر اس نے اپنا سر خم کیا تھا۔ دعا اپنی چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے ہی اپنی ماں کو ہنسنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی اور وہ بہت سکون میں تھی، کیونکہ کچھ دنوں سے اس کی ماں کی طبیعت نے اسے بہت پریشان کر دیا تھا، کیونکہ اس کے ابو بھی بیمار ہونے کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ وہ بھی شوگر کے مریض تھے اور بروقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس دنیا سے منہ موڑ گئے تھے۔ اب وہ اپنے باپ کی طرح اپنی ماں کو بھی کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے اپنی ماں کو دو ٹوک کہہ دیا تھا۔ اس کے اس کام نہ کرنے والی بات پر اس کی ماں صوفیہ نے کہا کہ اگر میں کام پر نہیں جاؤں گی تو ہم دونوں کہاں سے کھائیں گے؟ وہ چودھری ہمیں مفت کے پیسے نہیں دے گا دعا، اس لیے مجھے کام پر جانا ہی ہوگا۔ اپنی ماں کی بات سن کر دعا نے کہا کہ اگر کام کرنا ضروری ہے تو میں جاؤں گی اس حویلی میں آپ کی جگہ کام کرنے کے لیے، لیکن آپ ہرگز نہیں جائیں گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ دعا لیکن میں تمہیں وہاں پر نہیں بھیج سکتی، تم اس چودھری کو جانتی نہیں ہو، وہ بہت بڑا وحشی قسم کا آدمی ہے۔ امی میں بھی آپ کے اور ابو کی بیٹی ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتی، اور رہی بات اس پاگل چودھری کی بات، تو اگر اس نے مجھے کچھ بھی کہا تو میں اس سے جان سے مار دوں گی۔ اپنی بیٹی کی یہ بات سن کر صوفیہ کا منہ ہی کھل گیا تھا۔ اس نے دعا کو اس طرح کی باتیں کرنے سے منع کیا تھا، جس پر دعا نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تھا۔ کسی طرح بھی دعا نے اپنی امی کو خود کے کام کرنے کے لیے منا لیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی امی پریشان تھیں۔ اگلے دن دعا اس حویلی میں ملازمہ کے طور پر داخل ہوئی تھی۔ وہ اپنے محلے کی عورتوں کے ساتھ گئی تھی، کیونکہ وہ عورتیں بھی اس حویلی میں کام کرتی تھیں۔ وہاں پر جا کر ایک عورت نے وہاں کی انچارج کو دعا کے بارے میں بتا دیا تھا کہ وہ اپنی ماں کی جگہ پر کام کرنے کے لیے آئی ہے، جس پر اس ہیڈ نے صرف اشارہ کر کے اسے واپس بھیج دیا۔ وہاں کے انچارج دعا کو بہت ہی خڑوس اور اکھڑ مزاج عورت لگی تھی، لیکن وہ بھی دعا تھی۔ وہ سر جھٹک کر ان عورتوں کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی۔ شروع میں اس کو کام کرنے کی سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن کچھ ہی دنوں میں وہ سب کچھ سیکھ گئی تھی۔ وہ ایک ہونہار لڑکی تھی جس کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی ذہین تھی، لیکن اس کے حالات نے کبھی یہ ذہانت دکھانے کا موقع نہیں دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی یہ ذہانت ہمیشہ کے لیے چھپی رہی تھی۔ دن بھی آہستہ آہستہ گزرتے جا رہے تھے اور اسے یہاں پر کام کرتے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے، لیکن ان 2 ہفتوں میں اس نے ایک بار بھی چودھری کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ چودھری 50 یا 60 سال کا تھا، لیکن ابھی بھی خود کو ایک نوجوان ہی تصور کرتا تھا۔ اس چودھری کی کوئی بھی فیملی نہیں تھی، وہ اکیلا اتنی بڑی حویلی میں رہتا تھا۔ اس کی تمام بیویوں نے اسے طلاق لے رکھی تھی۔ اس کی سب سے پہلی بیوی میں سے صرف اور صرف 2 ہی بچے تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، لیکن وہ بھی یہاں پر نہیں رہتے تھے۔ اس چودھری نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر کے ملک بھیج دیا تھا۔ وہ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ روز کے معمول کی طرح وہ کام کر رہی تھی۔ جب وہ اپنا کام ختم کر کے پیچھے مڑی تو اس کا دل دہل گیا، کیونکہ اس کے بالکل پیچھے وہی چودھری کھڑا تھا اور دعا کو وحشی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دعا کو اس کی نظروں سے گھبراہٹ محسوس ہونے لگی تو وہ وہاں سے بھاگ کر کچن میں آ گئی اور آ کر ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ وہ ڈرپوک نہیں تھی، لیکن اس کی وحشت زدہ نظروں سے وہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور وہ روز حویلی میں کام کرنے کے لیے آتی تھی، کیونکہ اس کی امی ابھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس حویلی کے چودھری سے اس کی کوئی بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، جس پر دعا نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ لیکن اس دن سے اسے ہر وقت ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہر وقت سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، لیکن جب وہ اپنے ارد گرد دیکھتی تھی تو اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ اس سب کو اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیتی تھی، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے ویسے ویسے ہی اسے کسی کے ہونے کا زیادہ احساس ہونے لگا تھا۔ ایک دن چودھری نے پوری حویلی کو صاف کرنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ ان کے کچھ خاص مہمان آ رہے تھے۔ اس دن سب ملازماؤں کو آدھا آدھا کام دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے دعا کے حصے میں صفائی آئی تھی۔ اس کے ساتھ دوسری بھی بہت سی ملازمیں تھیں۔ باہر کی صفائی کر کے اسے ایک سٹور روم میں بھیج دیا گیا،
کیونکہ سب کے ذمہ ایک ایک کمرہ آیا تھا اور دعا کے ہاتھ میں اسٹور روم آیا تھا۔ وہ اس اسٹور روم میں جا کر پریشان ہو گئی تھی کیونکہ وہ بہت بڑا اور گندا پڑا ہوا تھا اور اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کرے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے ایک طرف سے صفائی کرنا شروع کر دی۔ اسے اسٹور روم میں بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا، جیسے کہ کوئی اسے گھور رہا ہو، لیکن جب بھی وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا، اس لیے اس نے سر جھٹک دیا تھا۔ وہ صفائی کر رہی تھی جب اچانک وہ کسی چیز سے ٹکرا کر نیچے گر گئی، جس کی وجہ سے اس کے بازو پر چوٹ آئی تھی۔ اس کے بازو سے بھی خون نکل رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے بازو کے ایک سرے کو پھاڑا اور چوٹ والی جگہ پر باندھ دیا۔ بازو میں درد کی وجہ سے اس سے کام نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک سائڈ پر جگہ بنا کر بیٹھ گئی تاکہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ وہ اپنا چہرہ نیچے کیے بیٹھی تھی جب اچانک اس کے پاؤں کے نزدیک آ کر کچھ گرا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر ایک پائل موجود تھی۔ اس نے اس پائل کو اٹھا کر دیکھا تو اسے وہ پائل بہت ہی پسند آئی۔ اس نے اس پائل کو اپنے پاس رکھنے کی سوچی، لیکن پھر اللہ کی رضا کی خاطر اس نے وہ پائل اس اسٹور روم میں موجود کھڑکی پر رکھ دی تاکہ وہ پائل جس کی بھی ہو وہ آسانی سے اسے وہاں سے اٹھا لے۔ وہ پھر سے اپنے کام میں مگن ہو گئی اور اس دوران وہ اس بات کو بھول ہی گئی تھی کہ اسے تو چوٹ لگی تھی، لیکن درد نہ ہونے کی وجہ سے اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ کام ہی کر رہی تھی جب اچانک اس کی نظر اپنی چوٹ پر پڑی تو اس نے پٹی کو اپنے بازو سے ہٹا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں کیونکہ اس کے بازو پر کسی بھی قسم کی چوٹ کا نشان نہیں تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی تو 2 قدم لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے کو ہوئی کیونکہ سامنے ہی سارا کا سارا اسٹور روم خود بخود صاف ہو چکا تھا۔ اس نے دوبارہ سے اپنی آنکھیں مسل کر دیکھی تو وہ کمرہ پھر بھی ویسا ہی صاف ستھرا تھا۔ یہ سب دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ ابھی یہ سب سوچ ہی رہی تھی جب اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے کپ کپاتی گردن کے ساتھ پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کا سانس ہی اٹک گیا کیونکہ اس کے سامنے ہی اس کے اوپر گلاب کی بہت ساری پتیاں گر رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی تو وہ پتیاں مسلسل اس پر گرتی جا رہی تھیں۔ وہ اب زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، ڈر کے مارے اسے چکر آنے لگے تھے۔ پھر اچانک ہی وہ زمیں بوس ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اپنے گھر میں پایا تھا۔ اس کی ماں اس کے پاس ہی بیٹھی اس کا سر سہلا رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی اور اپنی ماں سے پوچھا کہ میں گھر کیسے آئی؟ تو اس کی ماں حیران ہو گئی۔ اس کی ماں نے کہا کہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ پھر نرمی سے کہا بیٹا تم خود ہی چل کر گھر آئی ہو، تم نے کہا تھا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تم آرام کرنے کے لیے کمرے میں آ کر لیٹ گئی اور اب تم اٹھی ہو۔ دعا اپنی ماں کی بات سن کر کچھ دیر ہی ساکت بیٹھی رہی۔ اس نے اپنی ماں کو اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کے بارے میں بتانے کے لیے سوچا تھا، لیکن پھر کچھ سوچ کر سر جھٹک دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ماں کسی بھی قسم کی پریشانی سے دوچار ہو۔ اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس بات کو صرف اپنے تک ہی رکھے گی اور کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کرے گی۔ دعا نے موضوع بدلنے کے لیے اپنی ماں سے کہا کہ امی مجھے بھوک لگی ہے، آپ کھانا لگا دیں، پھر ہم ساتھ کھائیں گے۔ دعا کی ماں باہر آئی اور کھانا لگایا، پھر دونوں نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ اس دوران دعا نے اپنی ماں کے ساتھ بالکل نارمل رویہ رکھا تھا، جسے اس کے ساتھ کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ وہ کمرے میں آ کر لیٹ گئی جبکہ اس کی ماں باہر برآمدے میں ہی سوئی ہوئی تھی۔ وہ لیٹی ہی تھی جب اچانک اسے اپنے پاؤں پر کسی چیز کے وزن کا احساس ہوا۔ اس نے چادر اٹھا کر اپنا پاؤں دیکھا تو اسے دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا کیونکہ اس کے پاؤں میں وہی پائل تھی جو کہ اس نے اس اسٹور روم میں کھڑکی پر رکھی تھی۔ وہ اسے اپنے پاؤں میں دیکھ کر بہت پریشان ہوئی تھی کیونکہ اس نے اس پائل کو نہیں پہنا تھا۔ دعا یہی سوچ کر کہ جب اس نے اس پائل کو پہنا ہی نہیں تھا تو وہ پائل اس کے پاؤں میں کیسے آئی۔ دعا نے اس پائل کو اتارنے کی کوشش کی لیکن وہ پائل اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، جس کی وجہ سے دعا نے کوشش کرنا ترک کر دیا تھا۔ رات جلد ہی گزر گئی تھی اور یہ رات دعا کی صرف یہ سوچتے ہوئے نکلی تھی کہ وہ سب کیا تھا اور کیسے ہوا۔ دعا جتنا اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ اتنا ہی اس میں دھستی جا رہی تھی کیونکہ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ اگلے دن وہ پھر سے اپنے کام میں جانے کے لیے تیار تھی اور اپنے محلے کی عورتوں کے ساتھ ہی وہ کام پر گئی تھی۔ روز انہی کے ساتھ جایا کرتی تھی لیکن کبھی کبھی اسے دیر ہو جایا کرتی تھی جس کی وجہ سے اسے بعد میں اکیلے جانا پڑتا تھا۔ دن اپنی رفتار کے ساتھ گزرتے جا رہے تھے اور ان دنوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دعا کے ساتھ بھی اس حویلی میں بہت کچھ عجیب عجیب ہوتا رہا تھا۔ دعا شاید یہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی یا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ کیوں اور کیسے ہو رہا ہے۔
ایک دن دعا اپنے کام میں مصروف صفائی کر رہی تھی جب اچانک اسے اپنے پیچھے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ دعا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، اور ارد گرد نظر دوڑانے پر جب اس نے زمین پر دیکھا تو اس کا دل دہل گیا، کیونکہ زمین پر بہت زیادہ خون پھیلا ہوا تھا۔ وہ چیختی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ بھاگتے بھاگتے ہی اس کی ٹکر ایک ملازمہ سے ہوئی، جس نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹا، تم ایسے کیوں بھاگ رہی ہو؟ تو دعا نے اسے اٹھتے اٹھتے بتایا کہ وہاں پر بہت سارا خون پڑا ہوا ہے، جسے ابھی کسی نے گرایا ہو۔ دعا پوری ڈری ہوئی تھی۔ وہ عورت کہنے لگی، بیٹا یہاں پر خون کیسے ہو سکتا ہے؟ تم چلو میں دیکھتی ہوں۔ وہ عورت اسے اپنے ساتھ لے کر گئی۔ دعا جب اس عورت کو اس جگہ پر لے کر گئی جہاں پر خون پڑا ہوا تھا تو دعا نے اس جگہ کو دیکھے بغیر اس کی طرف اشارہ کیا تو وہ ملازمہ حیرت سے دعا کو دیکھنے لگی۔ دعا اس عورت کی سوالیہ نظریں خود پر محسوس کر کے اس جگہ کی طرف دیکھنے لگی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہاں پر خون کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ جگہ بالکل صاف ستھری تھی۔ دعا اس عورت کو یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی کہ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے یہاں پر خون دیکھا تھا۔ وہ عورت اس کی بات سن کر دعا کو تسلی دینے لگی کہ کوئی بات نہیں بیٹا، ایسا ہو جاتا ہے، اتنی بڑی حویلی ہے نا، تمہارا وہم ہوگا۔ وہ عورت اتنا کہہ کر واپس اپنے کام کی طرف چلی گئی، جبکہ پیچھے دعا تو حیرانی سے اس جگہ کو بار بار دیکھے جا رہی تھی جہاں پر اس نے کچھ دیر پہلے خون دیکھا تھا۔ وہ اس جگہ کو بار بار گھورتی جا رہی تھی جیسے کچھ تلاش کر رہی ہو۔ جب اچانک سے وہاں پر دوبارہ سے وہی خون دکھائی دیا تو وہ ایک زوردار چیخ مارتی ہوئی وہاں سے بھاگ کر دوسری طرف چلی گئی۔ اسے اس حویلی سے خوف محسوس ہونے لگا تھا، اس لیے اس دن کے بعد سے وہ اب زیادہ ملازماؤں کے درمیان میں ہی رہتی تھی۔ اکیلی کوئی بھی کام نہیں کرتی تھی، کیونکہ اکیلے میں اسے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ دن رات صرف اسی بارے میں سوچتی رہتی تھی، پھر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی کبھی اس کے کام خود بخود ہو جاتے تھے۔ جب بھی وہ حویلی کی صفائی کرتی تو کبھی کبھی خود ساری صفائی ہو جایا کرتی تھی، لیکن کبھی کبھی تو اس نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی تھیں جس سے وہ خود ہی ڈر جایا کرتی تھی۔ وہ جب اپنے گھر میں ہوتی تھی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، نہ ہی اسے عجیب عجیب چیزیں نظر آتی تھیں اور نہ ہی اس کے کام خود بخود ہو جایا کرتے تھے۔ وہ اس ساری باتوں سے ایک بات تو اخذ کر گئی تھی کہ یہ سب اس کے ساتھ اس وقت ہوتا ہے جب وہ حویلی میں ہوتی ہے۔ وہ حویلی میں جانا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن بس مجبوری تھی حویلی میں جا کر کام کرنا۔ حویلی میں اس کا کوئی دوست بھی نہیں تھا جس کے ساتھ وہ اپنے دل کی بات کر سکے، حتیٰ کہ اس کا اس گاؤں میں بھی کوئی دوست نہیں تھا، کیونکہ وہ گھر سے بہت ہی کم باہر آتی تھی۔ ایک دن وہ اسی سٹور روم میں گئی تھی جہاں پر اس دن وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ دعا اس روم میں جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن کسی مجبوری کے تحت ہی اسے وہاں جانا پڑا تھا۔ دعا وہاں اندر داخل ہوئی تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے کو چھو کر نکلا ہو۔ وہ آگے بڑھی اور وہ سامان نکالنے لگی جو کہ وہ یہاں پر لینے آئی تھی۔ وہ اسی کام میں مصروف تھی جب اچانک اس کے چہرے کو چھو کر ایک پھول نیچے گر گیا۔ دعا نے نیچے ہو کر اس پھول کو اٹھایا جو کہ اپنی خوبصورتی کی مثال آپ تھا۔ وہ گلاب کا پھول تھا، لیکن اب تک اسے اس طرح کا پھول نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ کبھی اس گاؤں سے باہر ہی نہیں گئی تھی۔ دعا نے اس پھول کو پکڑ کر اس کی خوشبو اپنے اندر اتاری تو خوشبو سے بہت ہی زیادہ سکون محسوس ہونے لگا۔ اسے ایسے لگا کہ کوئی اس پر اپنا سحر باندھ رہا ہے اور وہ اس میں کھوتی ہی جا رہی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس پھول کی خوشبو میں گم ہونے لگی تھی کہ اچانک اس نے ایک جھٹکے سے اس پھول کو زمین پر پھینک دیا۔ زمین پر پھینکتے ہی وہ پھول ایک نکارہ کالے پھول میں تبدیل ہو گیا تھا۔ دعا کو ایک جھٹکا لگا کہ اچانک اس کی نظروں کے سامنے کیا ہو گیا تھا۔ اب وہ یہ سوچ رہی تھی جب اچانک اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو وہ ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی۔ پیچھے دیکھتے ہی اس کا دل حلق میں آ گیا، کیونکہ سامنے ہی ایک جن زادہ کھڑا تھا۔ جن زادے نے ایک بہت بڑا کالا چوغا پہن رکھا تھا۔ اس کے دو لمبے لمبے دانت تھے۔ جن زادے کی آنکھیں نیلی تھیں اور اس کے ہاتھوں کے ناخن بہت ہی زیادہ لمبے تھے، جس کی وجہ سے وہ جن زادہ بہت ہی وحشتناک لگ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر ایک ہلکی مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اتنا بھیانک بھی نہیں ہے۔ دعا اس جن زادے کو دیکھ کر پیچھے ہوئی تھی، ایک دیوار کے ساتھ جا چپکی تھی، کیونکہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک جن زادے کے سامنے کھڑی ہے۔ اس کی خوف سے ٹانگیں بھی کپ کپا رہی تھی۔ دعا نے خوف کے مارے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے، جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے۔ اسے بھی ایسا لگا کہ وہ جن زادے سے چھپ جائے گی،
لیکن یہ دعا کا صرف وہم تھا کہ وہ اس جنزادے سے چھپ گئی ہے۔ دعا کی اس حرکت کو دیکھ کر جنزادے کا ایک زوردار کہکا کمرے میں گونجا، جس کی وجہ سے دعا اور بھی زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے سے اپنے ہاتھ نہیں ہٹائے تھے۔ دعا پوری طرح کپکپا رہی تھی جب اچانک اسے اپنے کام کے گرد کسی کی سرگوشی کی آواز آئی۔ میں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ جنزادے نے دعا کے کان کے قریب جا کر یہ بات کہی تو دعا نے جلدی سے اپنی آنکھوں کے سامنے سے اپنے ہاتھ اٹھائے اور سوالیہ نظروں سے اس جنزادے کو دیکھنے لگی، لیکن ابھی بھی وہ گھبرا رہی تھی۔ اس جنزادے نے دعا کی سوالیہ نظروں کو اپنی طرف مرکوز ہوتے دیکھ کر دوبارہ پھر سے وہی بات کہی کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ دعا کا تھوڑا خوف کم ہوا تو اس نے اس جنزادے سے پوچھا کہ تم آخرکار میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ پلیز میرا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ جنزادہ ایک بار پھر ہنسا اور پھر دعا کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ میں تم سے عشق کرتا ہوں۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو میں اسی وقت تم پر عاشق ہو گیا تھا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے کہ میں تم پر عاشق ہو گیا۔ محبت کرنے کے لیے یہ دل تھوڑی نہ دیکھتا ہے کہ وہ انسان ہے یا جن۔ دعا اس کی بات سن کر ایک لمحے کو ساکت ہی رہ گئی تھی، پھر پوچھا کہ تم مجھ پر عاشق ہو گئے ہو اور اب ساری زندگی تم مجھے اپنی قید میں رکھو گے اور مجھ پر ظلم کرو گے؟ کیونکہ جب بھی کوئی جن کسی لڑکی پر عاشق ہوتا ہے تو وہ اسے مارتا ہے، اسے سکون سے زندگی نہیں گزارنے دیتا اور اسے اپنی قید میں رکھتا ہے۔ اس کی بات سن کر جنزادہ دوبارہ سے ہنسنے لگا اور کہا کہ تمام جن ایک جیسے نہیں ہوتے، جیسے تمام انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، ویسے ہی تمام جن بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ نہ میں تمہیں اپنی قید میں رکھوں گا اور نہ ہی تم پر ظلم و ستم کروں گا۔ دعا اس کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی، کیونکہ وہ پہلا جن تھا جو ایسا تھا۔ دعا نے اس سے پوچھا کہ تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ تم چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ دعا کی بات سن کر اس جنزادے نے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا اور کہا کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، میں صرف تمہیں اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے شادی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ جنات اور انسانوں کی شادی کبھی نہیں ہو سکتی۔ میں تمہیں خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، کیونکہ میں تم سے عشق کرتا ہوں اور کوئی بھی عاشق اپنے محبوب کو پریشان یا تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے میں بھی تمہیں ہر تکلیف سے دور رکھوں گا اور تمہارے ہر کام میں مدد کروں گا۔ اس کی بات سن کر دعا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا، کیونکہ اسے ابھی اس پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب سچ تھا۔ وہ ایک اچھا جنزادہ تھا، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ اب تم یہ عاشق عاشق مت کہنا، مجھے عجیب لگتا ہے۔ ہم دونوں دوست بن جاتے ہیں، کیونکہ دوست بھی تو ایک دوسرے کو خوش رکھتے ہیں۔ ویسے بھی میرا اس دنیا میں کوئی بھی دوست نہیں ہے۔ دعا نے افسردگی میں اس سے کہا تو اس جنزادے نے اس بات میں سر ہلا دیا جس پر دعا خوشی سے چہک اٹھی تھی۔ دعا نے اسے کہا کہ کیا میں تم سے تمہارے بارے میں کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ تو اس جنزادے نے جواب دیا کہ تم مجھ سے جو چاہے پوچھ سکتی ہو، کیونکہ اب ہم دونوں دوست ہیں۔ اس جنزادے کی بات سن کر دعا نے اسے کہا کیا تم ہمیشہ یوں ہی میرے ساتھ رہو گے اور کبھی اپنی دنیا میں واپس نہیں جاؤ گے؟ دعا کی بات سن کر اس جنزادے نے کہا کہ جب بھی تم مجھے پکارو گی تو میں اسی وقت تمہارے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ جب تم مجھے پکارو گی تو چاہے میں اپنی دنیا میں ہوں یا تمہاری دنیا میں اسی وقت تمہارے سامنے حاضر ہوں گا۔ جن کی بات سن کر دعا نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ دعا کچھ دیر اس جن سے باتیں کرتی رہی، پھر اچانک اسے خیال آیا کہ وہ اس کمرے میں کیا کرنے کے لیے آئی تھی۔ وہ جلدی سے اس جنزادے سے اجازت لیتی اپنا سامان لے کر باہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ دن بھر کام کرنے کے بعد دعا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد دعا کی اس جنزادے سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، جس پر وہ دل محسوس کر رہ گئی تھی، کیونکہ دعا کو اس جن سے باتیں کرنا بہت ہی اچھا لگا تھا۔ دعا نے اپنے دل کی ساری باتیں کل اس جنزادے سے کی تھی، جس پر وہ بہت خوش تھی کہ اسے بھی اس دنیا میں ایک اچھا دوست مل گیا ہے۔ گھر جا کر اس نے کھانا وغیرہ کھایا اور جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تاکہ اس جنزادے کو بلا کر اس سے باتیں کر سکے۔ دعا نے جب اس جنزادے کو دل میں یاد کیا تو وہ جنزادہ وہاں پر حاضر نہیں ہوا، جس پر دعا کو حیرانی ہوئی۔ اس نے پھر سے کئی بار کوشش کی لیکن وہ جنزادہ پھر بھی نہیں آیا۔ دعا کو اس جن پر غصہ آیا تھا اور ساتھ حیران بھی ہوئی تھی کہ وہ یہاں پر کیوں نہیں آیا۔ اسے لگا کہ شاید وہ کسی کام میں مصروف ہو جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکا۔ اس کے بعد وہ جلدی سے اپنے بستر پر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، اور اس جنزادے کو سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگ گئی
اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ اگلے دن کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوا تھا اور آج دعا پہلے کی نسبت زیادہ چہک رہی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک جن زادہ اس کا دوست ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ دعا وہاں پر جلدی کام کرنے کے لیے گئی تھی تاکہ جن زادے سے ملاقات کر سکے۔ حویلی میں جاتے ہی وہاں کے انچارج نے دعا کو کام پر لگا دیا تھا۔ دعا نے کام کرنے کے دوران بھی اس جن زادے کو بہت بار یاد کیا تھا، لیکن وہ جن زادہ پھر بھی نہیں آیا تھا، جس پر وہ پریشان ہو گئی تھی کہ اسے کچھ ہو نہ گیا ہو۔ عجیب عجیب خیالات دعا کے ذہن میں آتے جا رہے تھے، جس پر وہ سر جھٹک کر رہ گئی تھی کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا۔ وہ ایک جن زادہ ہے تو اسے کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ دعا پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس نے اس جن زادے کو بہت یاد کیا تھا، لیکن وہ جن ایک بار بھی نہیں آیا تھا، جس کے بعد اس نے اسے دوبارہ یاد کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کی پوری رات بھی اسی بے چینی میں گزری تھی کہ وہ جن زادہ کیوں نہیں آیا تھا۔ اگلے دن وہ پھر سے حویلی میں کام کرنے کے لیے گئی تھی۔ وہ اسٹور روم میں آ گئی تھی جہاں پر اسے وہ جن زادہ ملا تھا۔ اسے لگا شاید کہ وہ جن زادہ وہیں پر ہو۔ دعا دبے قدموں کے ساتھ دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوئی تو اندر جاتے ہی اس نے اپنے دل میں جن کو پکارا تو کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ جن زادہ وہاں پر آ گیا تھا۔ دعا نے شکر کا ایک سانس لیا، لیکن اس جن کی حالت کو دیکھ کر دعا کا سانس اکھڑ گیا، کیونکہ اس جن زادے کی حالت بہت بری تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کو کسی نے بہت ہی بری طرح مارا ہو۔ دعا نے اس کا چہرہ ٹٹول کر دیکھا جہاں پر کسی گرم چیز کے رکھنے کی وجہ سے نشان بن گئے تھے۔ دعا کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ وہ بہت کم وقت میں اس کا بہت ہی اچھا بہترین دوست بن گیا تھا۔ دعا نے جن زادے سے پوچھا کہ تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ تو وہ جن زادہ کچھ دیر تک چپ رہا اور پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں جسے تم نہیں جانتی۔ دعا کو اس کی بات سن کر حیرانگی ہوئی اور پھر تحمل کے ساتھ اس نے کہا کہ تم جو بتانا چاہتے ہو بتاؤ، میں سن رہی ہوں۔ دعا کی بات سن کر اس جن زادے نے کہا کہ ایک وقت تھا جب میں اپنی دنیا میں اپنے لوگوں کے ساتھ بہت ہنسی خوشی رہتا تھا۔ جب ایک دن میرا دل کیا کہ میں انسانوں کی دنیا میں گھوم کر آؤں، اس لیے میں کچھ دنوں کے لیے انسانی دنیا میں آ گیا۔ جب میں یہاں پر آیا تو میرے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، اس لیے جب مجھے یہ حویلی نظر آئی تو میں یہاں پر رہنے آ گیا اور اسی اسٹور روم میں رہنے لگا۔ لیکن اسی حویلی میں چودھری کے ساتھ اس کا ایک دوست جو کہ عامل تھا کچھ دنوں کے لیے رہنے کے لیے آیا تھا۔ اس حویلی کا چودھری چاہتا تھا کہ کوئی جن اس کی قید میں رہے تاکہ کوئی بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے اور وہ خود ہی اپنے آپ کو نقصان سے دوچار کر دے۔ وہ چودھری جانتا تھا کہ وہ اس گاؤں کے لوگوں پر کتنا ظلم کرتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ لوگ اسے مارنے کی کوشش کریں گے، جس کی وجہ سے اس چودھری نے اپنے عامل دوست کی مدد سے مجھے اپنی قید میں کر لیا اور اپنا غلام بنا لیا۔ میں نے بہت کوشش کی میں اس چودھری کا غلام نہ بنوں، لیکن وہ عامل بہت ہی زیادہ طاقتور تھا اور اس وقت میرے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اسے خود کو غلام بنانے سے روک پاتا۔ اس دن سے لے کر آج تک میں اس چودھری کی قید میں ہوں۔ آج تک اس چودھری کو بہت سے لوگوں نے مارنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ سب لوگ اس چودھری کو مارنے میں ناکام ہوئے، کیونکہ اس چودھری نے مجھے اپنی قید میں اسی لیے رکھا تھا کہ میں ان لوگوں کو مار سکوں۔ وہ مجھے ان لوگوں کو مارنے پر مجبور کرتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے ان لوگوں کو مارنا پڑتا تھا۔ ایک اور بات جو اہم ہے، جب سے اس چودھری نے تمہیں دیکھا ہے تو وہ تم سے شادی کرنے کے لیے بے تاب ہے، اس لیے اس چودھری نے مجھے تمہارے پیچھے لگایا تھا کہ میں تم کو اپنے شہر میں لے کر تمہیں شادی کرنے پر مجبور کر دوں۔ لیکن جب میں نے تمہیں دیکھا تو میں خود ہی تم پر عاشق ہو گیا، اس لیے میں نے تم کو اپنے شہر میں لینے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جن کی ساری بات سن کر دعا تو حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جب ہوش میں آئی تو اس جن زادے سے پوچھا کہ تم 2 دن سے پھر کہاں پر تھے؟ اس جن زادے نے دعا کو بتایا کہ اس چودھری نے مجھے تمہارے پیچھے لگایا تھا کہ میں تمہیں شادی کرنے پر مجبور کروں، لیکن میں نے تم پر ایسا کوئی بھی اپنا جادو نہیں کیا۔ اس نے 2 دن پہلے مجھ سے پوچھا کیا میرا عمل مکمل ہو گیا، تو میں نے اسے منع کر دیا، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، جس پر اس نے مجھے بے حد مارا۔ میں اس چودھری کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ میں اس کی قید میں ہوں اور جب تک وہ مر نہیں جاتا تب تک میں اس کی قید میں ہی رہوں گا۔ جن کی بات سن کر دعا تو چپ ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے بعد اس نے جن زادے سے کچھ بھی نہیں پوچھا کیونکہ اس کے پاس اس کے علاوہ پوچھنے کے حوالے سے الفاظ ہی نہیں تھے۔ سب سے اہم بات یہ کہ آج وہ چودھری تم سے زبردستی شادی کرنے کی کوشش کرے گا، تمہیں خود ہی اپنی مدد کرنی ہوگی۔
میں تمہاری اس میں مدد نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس کی قید میں ہوں اور میں اس پر اپنا کوئی بھی جادو نہیں چلا سکتا۔ اس کی یہ بات سن کر دعا اس کو آنکھیں پھاڑے دیکھے جا رہی تھی جیسے ابھی کھا جائے گی۔ دعا اس سے کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے چلی گئی تھی۔ ابھی وہ باہر ہی گئی تھی جب اچانک ایک ملازمہ اس کا ہاتھ پکڑ کر چودھری کے کمرے میں لے گئی اور اسے ایک بڑا سا دلہن کا جوڑا دے دیا اور کہا کہ اسے پہن کر جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ وہ ملازمہ اتنا کہہ کر واپس چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ دروازہ زور زور سے بجانے لگی لیکن کسی نے بھی اس کی آواز پر دروازہ نہیں کھولا تھا۔ کچھ دیر بعد چودھری خود کمرے میں آیا اور دعا کو زبردستی نکاح کرنے کے لیے کہنے لگا، لیکن دعا نے اسے صاف صاف انکار کیا کہ وہ یہ نکاح نہیں کرے گی، جس پر اس نے دعا کے منہ پر زوردار 3-4 تھپڑ مارے۔ تھپڑ لگنے کی وجہ سے دعا زمین پر جا گری اور اس کا ہونٹ ایک سائڈ سے پھٹ گیا جس میں سے اب خون نکل رہا تھا۔ اس نے دعا کو زمین سے اٹھا کر بیڈ پر پھینک دیا اور اس پر جھکنے لگا۔ دعا نے اپنے بچاؤ کے لیے ارد گرد ہاتھ مارا تو اسے کچھ نہیں ملا۔ بیڈ کے ساتھ ہی سائڈ ٹیبل پر ایک گلدان پڑا ہوا تھا۔ دعا نے آگے بڑھ کر اس گلدان کو تھاما اور زور سے اس چودھری کے سر پر دے مارا، جس کی وجہ سے اس کے سر میں سے بہت زیادہ خون نکل گیا اور وہ چکراتا ہوا زمین پر جا گرا اور کچھ ہی لمحوں میں وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ دعا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ایک انسان کو مار دیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی نکل کر باہر آ جائے گا۔ ابھی کچھ لمحے گزرے تھے جب اچانک وہ جنزادہ وہاں پر آ گیا اور دعا سے پوچھنے لگا کہ کیا تم نے اس چودھری کو مار دیا؟ تو دعا نے خوف سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ دعا نے اس جنزادے سے کہا کہ میں اب کیا کروں گی، مجھے پولیس پکڑ کے لے جائے گی، جس پر اس جن نے دعا کو تسلی دی اور کہا کہ فکر مت کرو، جب میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر کچھ دیر بعد اس کی لاش وہاں سے غائب ہو گئی اور وہ جنزادہ خود بھی غائب ہو گیا۔ دعا جلدی سے اس کمرے سے نکلی اور سٹور روم میں جا کر بند ہو گئی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد وہ جن خود ہی اس سٹور روم میں آ گیا۔ دعا نے اس جن سے پوچھا کہ اس چودھری کی لاش کہاں گئی؟ تو اس جن نے بتایا کہ میں اسے اس کی قبر میں دفنا کر آیا ہوں، جس پر دعا نے سکھ کا سانس بھرا تھا۔ اس جن نے چودھری کے کمرے میں موجود دعا کے خلاف سارے ثبوت غائب کر دیے اور وہاں پر ایک چھوڑ دیا تھا جو کہ جن نے چودھری کے حوالے سے لکھا تھا کہ میں یہ حویلی اور یہ سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرا اب اس سب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد سے اس گاؤں میں کوئی بھی چودھری نہیں بنا تھا اور سب پوری آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ وہ جنزادہ بھی کئی سالوں بعد اپنی دنیا میں واپس چلا گیا تھا اور وہ دعا کے بلانے پر ہر بار اس سے ملنے کے لیے اس کے پاس آتا تھا۔ دعا بھی اب اپنی ماں کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی تھی کیونکہ غم کے سارے بادل چھٹ گئے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔